بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ لوگ صرف مرنے والے کے لیے ماتم کنا نہیں تھے بلکہ وہ خود اپنے لیے بھی غمگین تھے، واویلا مچا رہے تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے بعد بے قائد ہو چکے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ابھی صبح ہی تو آپ علیہ السلام کو مسجد میں دیکھا تھا، جب وہ نماز میں سجدے ٹیک رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر آپ علیہ السلام کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس بات کا تصور کرنا بھی محال تھا، یہ خیال ہی ڈراؤنا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اب نہیں رہے۔ اس خبر پر یقین کی کوئی صورت ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ انتہائی سخت دل اور جان جنگجو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اس حقیقت کو ماننے سے قاصر تھے۔ وہ شخص جو ابھی گزشتہ روز ہی زوردار آواز میں کہہ رہا تھا کہ ان کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، اب ایک دم عام لوگوں کی ہی طرح خوف زدہ اور افراتفری کا شکار ہو چکا تھا۔ انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ موت بازی لے گئی۔ اس سے پہلے کوئی روکتا، وہ مسجد کے صحن میں نکل آئے اور لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر چلانے لگے، یہ ناممکن ہے، اس پر لعنت ہو جو ایسا سوچتا ہو کہ واللہ اللہ کے نبی مرے نہیں ہیں۔ وہ اصرار کرنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے خدا کے پاس گئے ہیں، جیسے وہ 40 دن کے لیے جا کر چھپ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام بھی ویسے ہی واپس آئیں گے جیسے موسیٰ آ گئے تھے، حالانکہ لوگ کہتے تھے کہ وہ مر گئے ہیں۔ واللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی طرح واپس آئیں گے اور اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کے ہاتھ اور ٹانگیں کاٹ دیں گے، زبان کھینچ لیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چل بسے۔ اگر ان کا مقصد ہجوم کو پرسکون کرنا تھا تو یہ منظر جس میں حضرت عمر کی طرح ایک جری اور نڈر شخص حسیائی انداز میں نفی کا شکار تھا، لوگوں میں بے چینی اور ہول مزید بڑھ گیا۔ تب غم سے نڈال اور دکھ کے بوجھ سے جھکے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق سامنے آئے اور حضرت عمر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتے ہوئے کہا، نرمی سے کام لو عمر، نرمی سے، چپ ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے حضرت عمر کو ہاتھ سے پکڑا اور ایک طرف لے گئے۔ لوگوں کی نظریں اب حضرت ابوبکر صدیق پر جمی تھیں، جنہوں نے حضرت عمر کی جگہ سنبھال لی تھی۔ قرآنی آیات کی تلاوت شروع کی تو ان کی آواز غیر متوقع طور پر خاصی مضبوط اور دو ٹوک تھی۔ لوگوں کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے کمزور اور ناتواں شخص سے اس قدر ہمت اور صبر کی امید نہیں۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔